رینوویٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہاں پر تقریباً 60 بیڈ جو ہے وہ پیشنٹ ایڈمٹ ہوں گے. تو انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ ہم اس طرف بھی شفٹ ہو جائیں گے. اور ایم اے صاحب کی بڑی مہربانی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. اور ڈاکٹر باجوہ صاحب تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو ان سے ہم جو ہے وہ انسٹرکشن لیتے رہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن پیشنٹ کے حوالے سے میں اتنا کہوں گا کہ ہمارے پاس رش بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے پاس اس وقت بھی 40 بیڈ ہے تو یوں سمجھے کہ 70-80 پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن کے لیے کہتے ہیں لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی. تو یہ تھوڑے سے ایشوز ہیں. ہمارے پاس اگر بیڈ زیادہ ہو جائے تو ہم اور فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں پیشنٹ کو. اس کے علاوہ ایک انجیکشن آتی ہے اسٹوکرل کی جو معدے میں لگتی ہے تو وہ تھوڑی کاسٹلی بھی ہوتی ہے. لیکن اس حوالے سے بھی کچھ ہمیں زکوٰۃ سے مل جاتی ہیں. کچھ ہمارا ایم اے صاحب ہیں وہ اپنے پیشنٹ ویلفیئر سے ہمیں جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں. ہم اس سے بھی جو ہے وہ پیشنٹ کو لگاتے ہیں. اس کے بعد باجوہ صاحب اپنی جیب سے بھی ہمیں کبھی کبھی پیسے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے پیشنٹ پور ہے تو سائن کی بڑی مہربانی ہے. میں سائن کا تھینکس کہوں گا. بہت دفعہ اس نے مجھے پیسے دیے کہ ٹھیک ہے آپ نہیں ہے کسی کا غریب پیشنٹ کے پاس تو آپ لے کے ان کو لگاؤ لیکن فیسلیٹیٹ کرو پیشنٹ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو پورا ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں تو اس کی افادیت کیا ہے؟ مطلب کون سے مریض اس میں زیادہ آتے ہیں؟ ہمارے پاس جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ تقریباً معدے کی جو انفیکشن ہوتا ہے معدے کا اس حوالے سے زیادہ. جگر کا بھی ہوتا ہے. جگر کا کینسر کے پیشنٹ بھی ہمارے پاس زیادہ آ جاتے ہیں. لیکن ہیپیٹائٹس کے زیادہ ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے پاس. اچھا اس کی شفا یابی کا کتنا مطلب ریشو آپ کنسیڈر کریں گے؟ مطلب کتنے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں؟ تو یوں سمجھیں کہ تقریباً میرے اندازے میں 80% تو یہاں سے شفا یاب ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ایسے کمپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں جیسے لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ضرورت ہے تو ان کو پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے تھوڑا مشورہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ کنسرن ہے. ہم بھی یہاں پر کوشش کریں ڈاکٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ یہاں باقاعدہ لیور ٹرانسپلانٹ کا بھی بنے. اچھا یہ جو آپ بنا رہے ہیں گیسٹرو کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کیا کیا مطلب سہولیات مزید اور آئیں گی یا آنے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ابھی اور ضرورت کے حساب سے تو ایک تو بیڈ کی ضرورت ہے. ہمیں تقریباً اس میں 100 بیڈس ہوں تو ہمارے لیے کچھ بہتر ہوگا. جو اس وقت ہمارے پاس صرف 40 بیڈ ہیں. تو اگر بیڈ زیادہ ہو جائیں تو بلڈنگ اور بھی ہمارا ایریا مل جائے تو اس سے اور بھی پیشنٹ جو ہے ہم ایکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ آپ کو جو مریض آتے ہیں تو ان کو مشکلات کا شکار ہوتے ہوں گے، کوئی شکایت بھی آتی ہوں گی، کوئی ایک خاص چیز جو مریض وہاں آتے ہیں ان کو آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ ہم سے کوآپریٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس بیڈ کی بڑے شارٹیج ہے. تو ابھی 40 بیڈ ہے. ایکسٹرا 10-12 تو ہمارے ایکسٹرا جو اسٹریچر لگے ہوتے اس پہ پڑے رہتے ہیں. تو اس میں اب ایڈمٹ بھی تو ہمیں کرنا ہوتا ہے کیا کریں. تو پیشنٹ اسٹریچر پہ ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا سا صبر بھی کرنا چاہیے کہ جب تک ہم یہ سسٹم اور اچھا ڈیولپ کریں تو کچھ کوآپریٹ ہمارے ساتھ بھی کریں تو مہربانی. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. ڈاکٹر اور مریض اور اس کے ذمہ دار ہیں، ان کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ماحول جو ہے وہ ٹھیک رکھیں. تو اس کے ماحول ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ ہمارے کچھ مریض کے ساتھ جو تیماردار آتے ہیں تو ان میں ذرا صبر کی کمی ہوتی ہے. جی جی بالکل. تو ان کو کور کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ کو بنانے میں یہ جو اکرم صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں تو کتنی مشکل پیش آ رہی ہے آپ کو؟ آئی کیا مطلب کوئی خاص واقعہ اگر آپ بتانا چاہیں کہ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے؟ یہ سب سے زیادہ شروع میں ہمارے پاس جیسے بلیڈر آتے تھے تو ہمارے پاس انجیکشن نہیں ہوتی تھی اسٹوکرل. وہ جو ان رجسٹرڈ ہے گورنمنٹ تو ہمیں سپلائی نہیں کر سکتی. لیکن ہم پرائیویٹ وہ کہاں سے لیتے ہیں وہ اپنا ریٹ بڑھا لیتے. کسی زمانے میں 12,000 کی انجیکشن آتی تھی تو وہی انجیکشن ہم نے 1 لاکھ کی بھی پرچیز کی. اچھا 80,000 کی بھی کی 60,000 کی. تو میں کہتا ہوں اگر یہ انجیکشن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ رجسٹرڈ کر کے اور سپلائی کرے تو سب سے بہتر. یہ انسان کی بڑی میں بڑی خدمت ہے میرے خیال میں. اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اب یہ جو ریشو ہے یہاں پہ آپ کے پاس آنے کا، آپ کو پتہ ہے بڑا پریشر ہے پورے سندھ کا، تو اس کو کیسے آپ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کو ہم یوں کریں گے انشاءاللہ جو ہے ہم آگے چل کے ہمارے جو پلان ہے کہ بلڈنگ جو ہمیں ملی ہے اس وقت تو اس کو رینوویٹ کر کے ہم جو ہے اسٹاف بھی بڑھائیں گے. 60 بیڈ یہ بھی کریں گے، اسٹاف بھی بڑھائیں گے تو اس سے جو ہے ہماری بہتری آ جائے گی انشاءاللہ.